बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी खुतबा दे चुके तो अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहोशी हुई तो दरवाज़े पर एक शख्स ने आकर पुकारा, अस्सलामु अलैकुम अहले बैत नबुवत। किसी ने उसकी आवाज़ सुनकर ये जवाब दिया कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गशी है, इस वक्त तुम्हें आने की इजाज़त नहीं हो सकती। उस शख्स ने फिर पुकार कर कहा, अस्सलामु अलैकुम अहले बैतुन नबुव्वत। जब दूसरी मर्तबा पुकारने वाले ने पुकारा तो उस अरसा में उसकी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में गई। फरमाया, ए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कौन है? अर्ज़ किया, एक शख्स घर में आने की इजाज़त मांगता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्योंकि बेहोशी का गलबा है इसलिए हमने उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। फरमाया, ए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुम्हें नहीं खबर ये कौन खड़ा इजाज़त मांग रहा है? ये घरों को वीरान करने वाला, कब्रों को आबाद करने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, औरतों को बेवा बनाने वाला, दोस्तों को दोस्त से छुड़ाने वाला मुल्कुल मौत है, जल्दी आने की इजाज़त दो। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुना मुल्कुल मौत आए हैं, बेसाख्ता रोईं, हाय मदीना आज वीरान हो जाएगा। या अल्लाह, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज मदीने से जा रहे हैं, ये मुल्कुल मौत उनको लेने आए हैं। इधर मुल्कुल मौत मकान में आए, उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है? फिर बहुत रोईं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया। फरमाया कि ए फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इतना ना रो, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रोने के साथ आसमान के फरिश्ते रोते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंसू पोंछे और फरमाया, अनकरीब सबसे पहले ए फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तू मुझसे आन मिलेगी। फिर मुल्कुल मौत से फरमाया, ए मुल्कुल मौत, इस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त वो 7वें आसमान पर हैं। आसमान के मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ताज़ियत दे रहे हैं कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आज तुम्हारी रिसालत ख़त्म हुई, आज तुम्हारा कुरान पहुँचाना भी तमाम हुआ। अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी दुनिया से गए। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज पूछा है। फरमाया कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इस आलम में मेरे लिए क्या तैयार किया गया है? अर्ज़ किया कि हज़रत दोज़ख ठंडी हुई, जन्नत आरास्ता की गई, हूर व मलाइक आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर हैं। रिज़वान जन्नत दरवाज़ा खोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करता है। फरमाया, ए जिब्राइल, ये बताओ मेरी उम्मत के लिए क्या हुक्म है? फरमाया कि जिसके होंठों में जान रह जाएगी वो भी अगर दिल में तौबा करे या तौबा के लिए होंठ हिलाएगा तो भी 1000 बरस के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और जिसने तौबा की उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शफाअत से बख्शवाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शफाअत फरमाएंगे वो बख्शा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम ना खाएं। इतने में एक और फरिश्ता हाजिर खिदमत हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये कौन है? अर्ज़ किया कि ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्ता है, आसमान दुनिया का दारोगा है। जिस दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने मेराज की शब में देखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का आशिक हुआ है। आज उसे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से वफ़ात पाएंगे। उसने जनाब बारी ताला में अर्ज़ किया कि इलाही, मुझे एक मर्तबा अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उनकी ज़िंदगानी में नसीब कर दे। ये फरिश्ता हुज़ूर रब्बुल इज़्ज़त से उज़्न लेकर
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے حاضر ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ملک الموت حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ ملک الموت نے عرض کیا، مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو وہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کروں، ورنہ زیارت کر کے چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں رہنا پسند نہیں فرمایا۔ حضرت حور و غلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فانی کو چھوڑوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ فرمایا کہ اچھا، میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں حاضر ہوئیں۔ فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ مجھ کو دیکھو گی۔ پھر فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن و حسین کے بلانے کے لیے بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آدمی بھیجا اور یہ کہا کہ بہت جلد حسنین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت ہی قریب ہے۔ وہ شخص حسن و حسین کو بلانے گیا اور یہ کہا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرمائیں گے؟ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا۔ فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اگر ان پر ظلم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس سے کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے۔ حضرت حسن حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حجرہ میں چاروں طرف جمع تھا رونے لگا۔ اے جبرائیل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کون رکھوالی ہوگا؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر حال میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، میں اپنی امت کی جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تب فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حجرہ کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک نظر، آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اٹھایا، صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کراتا ہوں۔ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہیں جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اشارہ سے رخصت کیا، صحابہ باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
وسلم۔ حشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ لوئے حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ یا حضرت، اگر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی۔ فرمایا کہ حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے۔ اگر وہاں بھی نہ ملوں تو پل صراط پر کہ جہاں میری امت گزرتی ہوگی، میں وہاں جہنم کے کنارے کھڑا امت کے سلامت گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنا شروع کی۔ موت کی تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا حضرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پر کچھ کرب اور کچھ تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے پھیر لیا ہے؟ حضرت جبرائیل روتے اور روئے اور عرض کیا کہ یا حضرت، کس دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزاع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر یا رب رب امتی یا رب امتی کہتے کہتے جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی تھی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین فرماتا ہے کہ امت کی اس قدر محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ اللہ کا کلمہ زبان پر تھا، گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی، ایک خوشبو حجرہ میں پیدا ہوئی۔ اہل بیت نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، واہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے جاتے تھے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔